الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم ایک مشہور تاریخی معاہدہ لوزان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معاہدہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے اختتام پر وجود میں آیا تھا اور اس کی مدت 100 سال تھی۔ آیا اس کی مدت 100 سال دیا نہیں، یا یہ معاہدہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر کس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، امید ہے آپ کو پسند آئے۔ دوستو، 1923 میں ترکی کا 100 سال کا معاہدہ ہوا تھا جو 2023 میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کو 100 سال کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اوپر بتائی گئی جو میرے پہلی بات بتائی اس پر یقین رکھتے ہیں، پر انہیں پوری امید ہے کہ چند سالوں میں ترکی کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ ترکی میں خلافت کی دوبارہ قائم ہونے پر یقین رکھنے والے لوگ ایک معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں جو معاہدہ لوزان نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ معاہدہ لوزان یا ٹریٹی آف لوزین خلافت اور اتحادی ممالک کے بیچ نہیں ہوا تھا، یہ جدید ترکی اور اتحادی ممالک کے بیچ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ ترکی کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس معاہدے کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ عظیم اول جو 1914 میں شروع ہوئی تھی، اس میں دو جماعتیں تھیں: مرکزی طاقت یعنی جرمنی، آسٹریا ہنگری اور خلافت عثمانیہ یا پھر سلطنت عثمانیہ اور اتحادی۔ اس کے علاوہ اتحادی طاقت میں برطانیہ، فرانس، یونان، اٹلی اور روس جو 1917 تک کا روس تھا وہ، اور اس کے بعد امریکہ۔ اس جنگ میں فتح اتحادی ممالک کی ہوئی اور مرکزی طاقت میں شامل ممالک پر اپنی مرضی کے مطابق پابندیاں لگائیں۔ 1920 میں اتحادی ممالک اور خلافت کے درمیان ہونے والے ٹریٹی آف سیور یا معاہدہ سیورس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے کئی حصوں میں جیسے شام، عراق، حجاز وغیرہ کو برطانیہ، فرانس اور یونان نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ خلافت پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، جیسے اپنی فضائی فوج رکھنے کی اجازت نہیں، بحری اور بری فوج بہت محدود کر دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ اپنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرہ کو انٹرنیشنل واٹرز جس پر کسی ملک کی ملکیت نہ ہو قرار دیا۔ اس معاہدے سے سلطنت کو کافی نقصان پہنچا، لیکن یہ معاہدہ زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ سکا۔ یونانی فوج اور فرانسیسی فوج ایشیائی کوچک آ گئی۔ ایسے وقت میں 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے فوج کی کمان سنبھال لی اور اتحادی افواج کو ایک ایک کر کے ترکی سے باہر نکالنا شروع کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے فوج کی کمان سنبھال لی، اس وقت خلافت باقی تھی، سلطان اپنے عہدے پر برقرار تھے، لیکن مصطفیٰ یہ سب سلطان کے حکم کے بغیر کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زور بڑھنے لگا تو اتحادی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تقریباً 8 مہینے کے کانفرنس کے بعد طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت جدید ترکی کی حد مقرر کی گئی۔ ترکی سے اتحادی ممالک کا مکمل اثر ختم ہو گیا۔ اسٹریٹ آف باسفورس ترکی کے قبضے میں آ گیا۔ فوج کی محدودیت ختم ہو گئی۔ جنگی قیدیوں کی سزا اتحادیوں نے ختم کر دی۔ ترکی میں بسنے والے یونانی عیسائیوں اور یونان میں بسنے والے مسلمانوں کو منتقلی کی اجازت مل گئی، اور جو ہجرت نہ کرے ان کو امن کی ضمانت مل گئی۔ معاہدے میں کسی مدت کا ذکر نہیں تھا کہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا وغیرہ۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں اتا ترک یعنی بابائے ترک کا لقب ملا، اور اکثر ترک آج بھی ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معاہدہ لوزان میں ایسی کوئی شق نہیں تھی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ خلافت کو 100 سال کے لیے یا مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ معاہدہ لوزان کے کچھ دنوں کے بعد
خود ترکی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، ترکی کی پارلیمنٹ کے ذریعے۔ لیکن حالات اب بھی قائم تھی اور سلطان ہی خلیفہ رہے، لیکن خلافت قائم تھی اور سلطان بھی اپنی جگہ خلیفہ ہی رہے اس وقت تک، جب تک کہ ان کو معاہدہ لوزان کے 6 مہینے بعد ترکی سے بے دخل نہ کر دیا گیا۔ سلطان کو ترکی سے نکالے جانے کے بعد بھی خلافت کا درجہ ترکی میں باقی رہا۔ برصغیر سے ایک جماعت مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس یہ درخواست لے کر گئی کہ آپ ہی خلیفہ بن جائے، لیکن مصطفیٰ کمال نے یہ آپ پر قبول نہیں کیا۔ اس معاہدے کے 3 بنیادی حقائق: سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا معاہدہ معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاترک کی جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ ترکی یہ پہ معدنیات نکالنے کا کوئی پابندی نہیں، اور یہ ملک اپنے پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان 2 معاہدات کے ایک اجمالی خاکے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتاترک نے جس معاہدہ پر دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی، جسے اتاترک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اطالیہ کی فوج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا اور ایک نیا متوازن معاہدہ معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ شکریہ۔